أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 79 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا. پچھلی آیات مبارکہ میں موت کا ذکر ہوا اور جہاد کے تناظر میں خاص طور پر اس کا بیان کیا گیا کہ انسان کی موت بہرحال آنی ہے اور کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو موت سے فرار ہو سکے اور بھاگ سکے. اگرچہ بلند و بالا قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیں پھر بھی موت بہرحال پہنچے گی. تو وہ موت کتنی اچھی موت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آئے. منافقین کا ذکر ہوا کہ اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور اگر کوئی ان کو ظاہری نقصان پہنچتا ہے تو اس کا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے تھا. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں. یہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی اخروی فائدہ، جسمانی روحانی فائدہ، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اور اگر کوئی کہیں نقصان ہو تو اس کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ یہ میرے اپنے نفس کی شرارت ہے، یہ میری کوتاہی ہے اور میری کمی ہے جس وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف خیر کی نسبت کرنا، کیونکہ انسان کو جو نقصان پہنچتا ہے اگرچہ اس کی کائنات کی ہر چیز کی تخلیق اللہ نے ہی کی ہے، لیکن اس کی جو بنیادی وجہ انسان کی اپنی کوتاہی شامل حال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آزمائش اس کے سامنے آتی ہے اور اس کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اور جو آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ. اور جو آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے فمن نفسک، تو یہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہے. اب اس میں جو کاف خطاب کا ہے یعنی آپ کا جو مفہوم ہے، یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کو بیان کیا جا رہا ہے، یا پھر ظاہری خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد عام لوگ ہیں، مراد اہل ایمان بھی ہیں، مراد دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو یہاں پر بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا جا رہا ہے اور اس کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، اور حضور کی رسالت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے لے کر قیامت تک کے سب لوگوں کے لیے. پہلے انبیاء کرام خاص مقامات کے لیے تشریف لاتے رہے، خاص قوموں کے لیے تشریف لاتے رہے، اور ان کا جو دائرہ نبوت اور رسالت ہوتا تھا اس کا خاص پیریڈ ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قیود سے مبرہ فرما دیا. یعنی آپ کی رسالت کسی خاص وقت تک نہیں ہے، آپ کی رسالت کوئی خاص علاقے کے لوگوں تک نہیں ہے، اور آپ کی رسالت جو ہے وہ کسی
ایک خاص گروہ کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب مخلوق کے اندر پھر زیادہ وسعت آ جاتی ہے، وہ انسان ہوں، وہ حیوانات ہوں، وہ دیگر جنات ہوں اور دیگر مخلوقات ہوں، اللہ کریم نے آپ کو سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں دوام بھی ہے، ہمہ بھی ہے، ہمہ جہت بھی یہ رسالت ہے، اور قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک اس کا سلسلہ چلنے والا۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی کسی طرح کا اور نبی اور رسول نہیں آنے والا، آپ خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پر اللہ ہی گواہ کافی ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے رسول ہیں جو سب کے لیے ہیں، سب انسانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے رسول ہیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی کافی ہے کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ رسالت اس نے عطا فرمائی ہے، رسول اس نے بنا کر بھیجا ہے، اور وہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس کے لیے کوئی مانے نہ مانے۔ چونکہ ان آیات مقدسہ میں منافقین کا بار بار ذکر ہوا۔ اب منافقین مختلف حوالوں سے قرآن کو تو ماننے کی بات کرتے تھے، اللہ کو ماننے کی بھی بات کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں انہیں پریشانی ہوتی۔ تو اس لیے تمام اس طرح کی سوچ اور فکر کو درست کیا گیا ہے۔ اس سے اگلی آیہ مبارکہ ہمیں مزید اس جو عہدہ رسالت ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اب نے پیچھے پڑھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بار بار یہ ذکر ہوا، اور یہاں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کو اگر ہم خلاصتاً بیان کریں اور اس کا نچوڑ بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو یہ اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو گویا کہ اصل میں مرکز اور محور جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دیا گیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حضور کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ جو شخص حضور علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا آج اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہتا ہے، تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک راہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کسی طرح کا کسی کے پاس اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یعنی یہ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اصل میں حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری مختصر اگر بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے تو اس شخص کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب ہوں گی۔ ومن تولی، اور جس نے روگردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر مانتے ہیں تو اس میں ان کی بھلائی ہے، اس میں ان کا فائدہ ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ ان کو زبردستی اپنی اطاعت میں نہیں لے کے آئیں، بلکہ آپ بس تبلیغ فرمائیں، ان کی نصیحت اور ان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اپنی پوری کوشش جاری رکھیں۔ اگر نہیں مانتے تو یہ ان کا نقصان ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں ہم اطاعت کر رہے ہیں، ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا۔ منافقین کا طرز عمل، زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو مان رہے ہیں، ہم تو اطاعت کر رہے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو ایسی باتیں کرتا ہے
غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو آپ نے فرمائی، یا اس کے علاوہ جو یہ گروہ کہہ چکا، یعنی اس گروہ نے جو بات کی اس کے علاوہ کوئی اور باتیں رات کو جا کر کرتے ہیں۔ دن کے وقت آپ کی خدمت میں کہتے ہیں ہم انہیں اطاعت کر لیجیے، ہم نے مان لیا، اور جب رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے جو منافقین کے گروپ ہے اس کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں کرتے، بلکہ اطاعت کے علاوہ نافرمانی کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اصل میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو کسی کی ظاہری سوچ کا جو اس نے اظہار کیا ہے اس کا، اور جو اس کے دل میں موجود ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ان کے معاملات سے متعلق آگاہ کر دیا اور ان کا بتا دیا کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، منافقین ہیں، اور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس طرح باتیں کرتے ہیں، اور جب اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر اور باتیں کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو سازشیں کرتے ہیں، رات کو تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، اللہ لکھ رہا ہے اور اللہ جانتا ہے سارا کچھ جو کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے پہلو تہی کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کارساز ہے، کافی ہے، اللہ ہی کارساز کافی ہے، اور کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ یہ نہیں مانتے نہ مانیں، یہ سازشیں کرتے ہیں کرتے رہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کرتے رہیں، بس آپ اللہ کے سپرد کریں اور آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود دیکھ لے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند اللہ، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت زیادہ یہ اختلاف پاتے۔ قرآن میں غور و فکر کی تلقین اور دعوت دی جا رہی ہے، اور خاص طور پر منافقین کو کہا گیا کہ دیکھو تم جو کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں وہ بیان کر دیتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم سازشیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، تو پھر اس میں غور و فکر کرو، توجہ کرو، کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو۔ اور دوسری بات، یہ دعوت عام ہے سب کو، تمام انسانوں کو، کہ قرآن مجید فرقان حمید دیکھیں 23 سال کے عرصہ میں، کم و بیش 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو اس میں ہمیں اختلاف نظر آتا۔ ایک جگہ کوئی اور بات کی جا رہی ہے، دوسری جگہ کوئی اور بات کی جا رہی ہے، اس جگہ کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے، دوسری جگہ کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی تمام آیات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اور ساری کی ساری آیات مبارکہ کا ایک مرکز اور محور ہے، اور وہ ہے انسان کی ہدایت، انسان کی رہنمائی، انسان کو سیدھے رستے پر لانا۔ اب جتنی آیات مقدسہ دیکھیں ان کو یعنی پڑھتے ہوئے اگر ہم ایک نقطے پر پہنچتے ہیں تو وہ نقطہ انسان ہے، کہ انسان کی رہنمائی کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا، اور انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ پاک کلام عطا فرمایا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ جو بھی ہمیں فوائد پہنچتے ہیں وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی نقصان ہو جائے تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کوتاہی کہاں ہے، تو اس کو ہمیں اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنی کوتاہی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو یعنی نقصان کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی وسعت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کائنات کے لیے حضور کو رسول بنا کر بھیجا، تمام انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے تشریف لائے، اور حضور کی اطاعت مرکزی وہ
شے ہے جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کر سکتی ہے۔ تو حضور کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پر بس عمل کر لیں کافی ہے، تو ان کی غلط فہمی اس سے دور ہو جانی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کے وہ پہلے شارح اور مفسر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا اور ہمیں بتایا۔ تو ان کی ذات کو مائنس کر کے قرآن پڑھنا اور اللہ تک پہنچنا یہ ناممکن ہے، قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے طرز عمل کا بار بار بتایا گیا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں۔ تو یہ ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ایسا مومن کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ مومن وہی ہونا چاہیے جو منہ پہ ہے اور وہ جو غیر موجودگی میں ہے، ایک اس کا طرز عمل اور ایک اس کی بات ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کی تلقین کی گئی ہے، قرآن مجید کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔